المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترکیب میں یہ صراط الذین انعمت علیہم جو الذین ہے اس سے بدل واقع ہے۔ الذین انعمت علیہم مبدل منہ غیر المغضوب یہ بدل۔ دوسری ترکیب کی یہ صفت ہے اس کی، الذین موصوف اور یہ اس کی صفت۔ اب یہ غیر و بدل واقع ہوگا تو اس کو کہا کہ یہ الذین سے بدل ہے اس معنی کر کے کہ منعم علیہم وہی ہے جو غضب اور ضرار سے سلامت رہے۔ تو غیر المغضوب سے غیر کا معنی تو مغائر کا ہوتا ہے، تو خالی مغائر ہونا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ جب مغضوب کے مغائر ہوں گے تو وہ غضب سے سلامت بھی ہوں گے، تو اس وجہ سے غضب سے ضلال سے سلامت ہونا یہ مقصود ہے۔ تو اس طرح سے یہ محض غیر کے معنی میں نہیں رہ جائے گا، مغائر ہونے کے معنی میں نہیں رہ جائے گا، بلکہ غضب اور ضلال سے سلامت ہونے کے معنی میں ہوگا، اور جب اس معنی میں ہوگا تو الذین سے بدل واقع ہو سکے گا۔ چونکہ بدل کے بعد جب کوئی صفت لائی جائے تو جب بدل کے بعد جب کوئی موصوف لایا جائے تو اس کے بعد اس کی صفت ہونی چاہیے، جیسے لنصفعن بالناصیۃ ناصیۃ کاذبہ، تو وہ صفت موصوف یہاں ہے نہیں، تو اس وجہ سے اس کے بیان کیا کہ غیر بمعنی مغائر ہوگا، مغائر جب ہوں گے تو سالم ہوں گے غضب و ضلال سے، تو اس طرح سے اس کا بدل ہونا صحیح ہو جائے گا۔ یا یہ کہ الذین موصوف ہو اور غیر المغضوب یہ اس کی صفت مبینہ یا صفت مقیدہ۔ صفت مبینہ اس طرح سے کہ الذین انعمت علیہم سے مراد مومنین ہو جو ایمان میں کامل ہیں، تو مومنین کاملین جب مراد ہوں گے تو وہ دنیا اخروی انعام والے ہوں گے، اور دنیا میں سے جو نعمت ان کو اخروی نعمت تک پہنچانے والی ہے اس والے بھی ہوں گے، تو وہ ہر طرح سے منعم علیہ ہوں گے، یعنی ایمان کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے وہ کامل ہوں گے اور آخرت میں نعمت پانے والے ہوں گے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کی صفت مبینہ ہے، یعنی اس کو واضح کر رہی ہے، اور صفت مقیدہ یعنی وہ عام ہو یہ اس میں تخصیص کرے، تو اس کو کہا اعلیٰ معنی انہم جمعوا بین النعمت المطلقہ و یہ نعمت الایمان و نعمت السلامہ من الغضب والضلال۔ کی صفت مقیدہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ انعمت علیہم سے کامل انعام والے مراد نہ لیے جائیں، کامل مومنین نہیں، بلکہ مطلق انعام والے جن کو نعمت ایمان حاصل ہوئی، تو اس میں فاسق بھی داخل ہوں گے، اور ان کا راستہ مطلوب ہے نہیں، اس وجہ سے اس میں تخصیص کے لیے یہ آیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تاکہ فاسقین اس سے نکل جائیں، تو اس طرح سے یہ صفت مخصصہ بن جائے گی، یا صفت مقیدہ اس معنی کر کے کہ یہ جامع ہے یہ نعمت مطلقہ کے جو نعمت ایمان ہے اور غضب اور ضلال سے سلامتی کے نعمت کے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ الذین انعمت علیہم موصول صلہ یہ تو معرفہ ہے، اور غیر اور مثل ایسے الفاظ ہیں جو معرفہ کی جانب اضافت کے بعد بھی معرفہ نہیں ہوتے، جیسے یعنی غیر کا تو ساری دنیا اس میں ہے، یعنی مثل کا تو اس میں سبھی ہو سکتے ہیں، تو یہ مثل کا میں معرفہ کی طرف اضافت تو ہے مگر اضافت کے بعد بھی معرفہ نہیں ہوا، ایسی غیر کا یہ بھی معرفہ کی طرف مضاف ہے مگر اضافت کے بعد بھی معرفہ نہیں ہوا۔ تو
ہاں جب یہ معرفہ نہیں ہو تو غیر المغضوب میں غیر یہ مضاف ہے المغضوب کی طرف، اور اضافت کے بعد بھی معرفہ نہیں ہوگا۔ جب یہ معرفہ نہیں ہوگا تو الذین کی صفت کیسے بنے گا، چاہے مبینہ بنے چاہے مقیدہ، مگر صفت کیسے بنے گا، یہ اعتراض ہے۔ تو اس کے لیے کہا کہ اس میں دو میں سے کوئی ایک تعویل ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ الذین انعمت کو نکرہ کے قائم مقام کیا جائے، دوسرے کہ غیر المغضوب کو معرفہ کے قائم مقام کیا جائے۔ وہ کیسے؟ کہ جس طریقہ سے معرب باللام ایک تو ہوتا ہے جس میں الف لام عہد کے لیے ہو، پھر اس کے بعد الف لام جنس کے لیے ہو، جنس کا کوئی فرد غیر معین مراد ہو جس کو لام عہد ذہنی کہتے ہیں، پھر یہ ہے کہ حقیقت جنس مراد ہو یا یہ ہے کہ استغراق مراد ہو۔ تو یہاں استغراق تو مراد ہے نہیں کہ ہر فرد منعم علیہ کا راستہ، بلکہ یہاں پر جنس کا فرد غیر معین مراد ہے، اور جب جنس کا فرد غیر معین مراد ہو تو وہ نکرہ کی قوت میں ہوتا ہے، جیسے معرب باللام اخاف ان یاکلہ الذئب، تو الذئب سے کوئی خاص کوئی ماحود خارجی مراد نہیں ہے، نہ تمام افراد مراد ہیں، مطلق کوئی فرد غیر معین مراد ہے۔ تو جیسے معرب باللام ہوتا ہے ویسے موصول صلہ بھی مل کر کے یہ معرفہ ہوتے ہیں، اور اس میں بھی وہ حالتیں ہوتی ہیں کہ موصول صلہ جیسے یا تو کوئی ماحود خارجی مراد ہو، یا ایک کوئی جنس مراد ہو، یا استغراق مراد ہو، یا فرد غیر معین مراد ہو۔ یا فرد غیر معین مراد ہوگا تو اس صورت میں یہ نکرہ کی قوت میں ہوگا، جب نکرہ کی قوت میں ہوگا تو غیر المغضوب اس کی صفت بن سکے گا۔ یہ ایک صورت ہوئی کہ الذین انعمت علیہم، چونکہ یہاں منعم علیہ کے فرد غیر معین مراد ہیں، اور جب فرد غیر معین مراد ہیں تو یہ نکرہ کی قوت میں ہوا، اور جب نکرہ کی قوت میں ہوا تو یہ غیر المغضوب جو نکرہ ہے اس کی صفت بن سکتا ہے۔ دوسری تعویل یہ کہ غیر کی اضافت جب ایسے امر کی طرف ہو جس کی ایک ہی ضد ہے تو معین ہو جاتا ہے، جیسے غیر ساکن معین ہو گیا متحرک، غیر متحرک کہا جائے تو معین ہو گیا ساکن، غیر حرکت تو اسے سکون ہو، ایسی غیر وجود سے غیر عدم سے وجود متعین ہو جاتا ہے۔ تو جب غیر ایسے لفظ کی طرف مضاف ہو جس کی ایک ہی ضد ہے تو اس وقت یہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور یہ مغضوب کی طرف مضاف ہے اور اس کی ضد وہی منعم علیہ ہے، لہذا یہ معرفہ ہو جائے گا، اور جب معرفہ ہو گیا تو الذین کی صفت بن سکے گا۔ تو یہ جس طریقہ سے کہ معرب بلام عہد ہوتا ہے، بلام عہد ذہنی ہوتا ہے، تو معرف ہونے کے لحاظ سے وہ معرفہ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کا فرد غیر معین ہونا مراد ہونے کے لحاظ سے وہ نکرہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو ویسی موصول صلہ بھی ہے کہ الذین انعمت علیہم چونکہ غیر معین فرد مراد ہے لہذا نکرہ کی قوت میں ہے، تو غیر المغضوب یہ اس کی صفت بن جائے گا، اور دوسرے کہ غیر معرفہ کی قوت میں ہے۔ تو اس کو کہا کہ یہ غیر الذین کی صفت بنے، یہ دو تعویلوں میں سے کسی ایک سے ہی صحیح ہوگا۔ وہ دو تعویلیں کیا ہے؟ اجراء الموصول مجرى النکرہ، الذین جو اس میں موصول ہے یہ نکرہ کے قائم مقام کیا جائے، اذا لم یقصد به معہود، جبکہ اس سے کوئی معہود یعنی معہود خارجی مقصود نہ ہو، کل محلہ فی قولہ ولقد امر علی اللئیم یسبنی فمضیت ثمۃ قلت لا یعنینی، المحلہ سے مراد المحلہ باللام، جیسے کہ وہ جو معرب باللام ہے شاعر کے قول ولقد امر علی اللئیم میں، تو وہ نکرہ کی قوت میں ہے، بے شک میں لئیم کے پاس سے کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالی دے رہا ہے، فمضیت ثمۃ تو میں اس سے آگے بڑھ جاتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ لا یعنینی مجھ کو مراد نہیں لے رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللئیم یہ موصوف ہے، یسبنی صفت ہے، تو یسبنی جملہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، یہ معرفہ کی صفت کیسے واقع ہوا؟ اس لیے کہ اس معرفہ سے فرض غیر معین مراد ہے، جو غیر معین مراد ہے جو نکرہ کی قوت میں ہوا، لہٰذا یسب اسے صفت بن جائے گا،
اور حال نہیں بنایا جائے گا کہ معرفہ کے بعد یسبو کا حال بنایا جائے، کیونکہ یہ اس میں اس کی مدح نہیں ہے کہ ایک مخصوص حالت میں اپنی کرم اور وقار کو بیان کر رہا ہے۔ اس کو تو یہ بیان کرنا ہے کہ برابر یہ ہوتا رہتا ہے کہ میں کسی لعین کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ مجھ کو گالی دیتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی اور کو گالی دے رہا ہے، میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اور یہ صبح جو حال بنائیں گے تو اس کا مطلب ایک مخصوص حالت میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ آگے بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مجھ کو نہیں مراد لے رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ صبح جو ہے اللعین کی صفت ہی بنے گا، تو اللعین معرب باللہ میں موجود اس کے یہ صبح اس کی صفت ہو گیا۔ اس وجہ سے کہ یہ معرب باللہ فرد غیب نکرہ کی قوت میں ہے، لہٰذا یہ صبح اس کی صفت بن جائے گا۔ دوسری مثال وَإِنِّي لَأَمُرُّ عَلَى الرَّجُلِ مِثْلِكَ فَيُكْرِمُنِي، تو الرجل یہ موصوف ہے، مثل کا یہ صفت ہے، اس میں حال بننے کا احتمال بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ الرجل موصوف کی صفت مثل کا آ گیا، بے شک میں تم جیسے آدمی انسان کے پاس سے گزرتا ہوں تو میری عزت کرتا ہے، تو جیسے وہاں معرب باللام کی صفت مثل کا آ گیا، ویسی موصول صلہ الذین انعمت کی صفت غیر آ گیا۔ دوسری تعبیر یہ کہ غیر کو اضافت کی وجہ سے معرفہ بنایا جائے، اس وجہ سے کہ یہ مضاف ایسی چیز کی طرف جس کی ایک ہی ضد ہے، وہ ہے منعم علیہم۔ تو اب جب ایک ہی ضد ہے تو یہ متعین ہو جائے گا، جیسے غیر سکون سے حرکت متعین ہے۔ اب جب یہ متعین ہو گیا تو معرفہ ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا تو الذین کی صفت بن سکے گا۔ یہاں تک ہو گیا۔ عن ابن کثیر، یعنی ابن کثیر سے ایک روایت یہ ہے، ان کی قرأتیں مشہورہ متواترہ نہیں ہے، تو ان سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ غیر منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، ضمیر مجرور سے، اور عامل انعمت ہے، تو غیر المغضوب علیہم یہ قرأت شاذہ میں آیا ہے۔ اب وہ ترکیب کیا ہوگی کہ علیہم میں یہ ہم ہے وہ ذوالحال ہے، اور غیرہ یہ اس سے حال ہے۔ اب ذوالحال اور حال میں عامل کون ہوگا، تو اس کو بیان کیا کہ انعمت عامل ہوگا، تو غیر المغضوب جو غیرہ ہے اس میں بھی انعمت عامل ہوگا، اور ہم جو ذوالحال ہے تو اس میں بھی اعلیٰ کے واسطے شامل ہوگا، کیونکہ صلہ حرف جر جو ہے وہ فعل کا اثر اپنے ماں باپ تک یعنی مجرور تک پہنچاتا ہے، تو اعلیٰ کے واسطے سے انعمت اس میں عامل ہے، تو ذوالحال میں وہی انعمت عامل ہے اور غیر میں بھی وہی عامل ہے۔ دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ آنی مقدر ہو، آنی غیر المغضوب، اس طرح سے وہ منصوب ہو، یا استثناء کی وجہ سے کہ غیر استثناء کے لیے آیا ہے اس لیے منصوب ہے۔ تو اب استثناء کیسے ہوگا؟ استثناء تو وہی ہوتا ہے جہاں کی مستثنیٰ منہ میں داخل ہو جائے، اگر استثناء نہ ہو تو اس کو کہا کہ استثناء کی وجہ سے منصوب ہے اگر نعمتوں کی تفسیر، نعم کی تفسیر اس سے کی جائے جو دونوں فریقوں کو عام ہو، دونوں قسموں کو عام ہو، یعنی نعمت سے مراد نعمتی دنیوی، نعمت اخروی سب لی جائے، تو انعمت علیہم سے مراد کہ جن کے اوپر کوئی بھی نعمت دنیوی ہوئی یا نعمت اخروی ہوئی، تو نعمت دنیوی تو سبھی کے اوپر ہوئی ہے اور سب کی کا راستہ مطلوب نہیں ہے، تو استثناء کیا گیا، مگر وہ جو مغضوب اور ضال ہیں تو استثناء کی وجہ سے وہ جن کو صرف نعمت دنیوی ملی اور نعمت اخروی حاصل نہیں وہ اس سے خارج ہو جائیں گے۔ تو انعمت سے مراد لے مطلق نعمت جو دنیوی ہو اور اخروی ہو، اور سب کا راستہ مطلوب ہے نہیں، بلکہ انہی کا جو غضب اور ضلال سے سلامت ہوں، جو کامل نعمت والے ہوں، نعمت اخروی والے ہوں، یا ایسی نعمت دنیوی والے جو اخروی کا ذریعہ ہوں۔ تو اس طرح سے جب نعمت سے دنیوی اخروی سب مراد لے لیں گے تو غیر یہ استثناء کے لیے ہو جائے گا، یا استثناء کی وجہ سے منسوب ہوگا اگر نعم کی تفسیر اس سے کی جائے جو دونوں فریقوں کو یعنی دنیوی اخروی سبھی کو عام ہے۔ اب یہاں مغضوب آیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ غضبہ سے بنا ہے اس مفعول، تو غضب کا معنی سوران النفس عند ارادۃ الانتقام، نفس کا بھڑکنا انتقام کے ارادے کے وقت، اور یہ پہلے الرحمن الرحیم کے تحت بتایا ہے
کہ اسماء اللہ تعالیٰ تو خضو باعتبار الغایات، یعنی جو اسماء اللہ تعالیٰ کے حق میں صحیح نہیں ہو سکتے ہیں وہ غایت اور منتہا کے لحاظ سے لیے جاتے ہیں۔ تو غضب کا ایک مبدا ہوتا ہے دل کا بھڑکنا، نفس کا بھڑکنا، اور ایک منتہا ہوتا ہے ضرر پہنچانا، انتقام لینا۔ تو باری تعالیٰ کے حق میں یہی منتہا مراد ہوگا۔ فیضا اسند اللہ تعالیٰ، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اسناد کی جائے تو اس سے مراد منتہا ہوگا۔ منتہا اور غایت ہے علامہ مر، جیسا کہ الرحمن کے تحت گزرا۔ غیر المغضوب علیہم، علیہم کو بتایا کہ یہ محل رفع میں ہے، اس لیے کہ یہ فاعل کے قائم مقام ہے، یعنی المغضوب اسم مفعول ہے، اس کے لیے کوئی نائب فاعل چاہیے، تو نائب فاعل وہی ہم ہے اعلیٰ کے واسطے سے، جب اعلیٰ کے واسطے سے وہ اس کا نائب فاعل ہوگا تو یہ محل رفع میں ہوگا، برخلاف پہلے علیہم کے، انہیں انعمت علیہم میں جو علیہم ہے کہ وہ انعمت کے اعلیٰ کے واسطے سے انعمت کا مفعول بن رہا ہے، لہذا وہ محل نصب میں ہے۔ اب یہاں پر اصل تو وہی ہے کہ اوپر یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور غیر المغضوب سے مراد غیر الذین غضبت علیہم، مگر انعام کی نسبت تو صراحتاً اس کی طرف کی، خطاب کے ساتھ انعمت کہا، اور غضب کی نسبت صراحتاً اس کی طرف نہیں کی تعدباً، لہذا المغضوب علیہم یہ اس مفعول ذکر کر دیا جس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا ہے، مفعول ظاہر ہوتا ہے، یہ تعدباً ہوا۔ تو ابتدا میں جیسے کہ الحمدللہ غیبت کے ساتھ تھا، پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں خطاب آیا، اس کے بعد پھر الذین انعمت علیہم میں بھی خطاب ہے، مگر غیر المغضوب میں پھر غیبت، کہ یہاں پر صراحتاً غضبتہ نہیں ہے بلکہ مغضوب آیا، اسی ادب کی وجہ سے کہ غضب کی نسبت اس کی طرف صراحتاً نہ کرنا بہتر ہے، تو اس طرح سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد ولا الضالین میں جو لا ہے اس کو بتایا کہ یہ لا زائد ہے اس کی تاکید کے لیے جو غیروں میں نفی کا معنی ہے، تو غیر اصل میں تو مغایر کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس سے نفی بھی سمجھی جاتی ہے، جیسے غیر متحرک یعنی لا متحرک، غیر جماعت یعنی لا جماعت، تو نفی کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے، اور جب نفی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے تو لا نفی سے اس کی تاکید ہو سکتی ہے، تو لا زائد ہے اس کی تاکید کرنے، انہیں زائد ہونے کا مطلب نہ ہوتا تو بھی اصل معنی ادا ہو جاتا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین مغضوب کے رفع ہوتا، مغضوب اور ضال کے علاوہ، تو یہ زائد ہے اس کی تاکید کے لیے جو غیر میں نفی کا معنی ہے، گویا کہ فرمایا للمغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ غیر نفی کا معنی رکھتا ہے، اس پر یہ پیش کیا ہے کہ اسی لیے جائز ہے انا زیدن غیر ضارب، اگرچہ ناجائز ہے انا زیدن مثل ضارب۔ اصل ترکیب کیا ہے کہ انا غیر ضارب زیدن، تو زیدن جو ہے ضارب کا مفعول بہی ہے، انا غیر ضارب زیدن۔ اب یہ مفعول بہی جو ہے غیر سے پہلے رکھ دیا گیا، انا زیدن غیر ضارب کہا گیا، تو مضافلہ کا عامل، مضافلہ کا معمول مضاف سے پہلے نہیں آتا ہے، تو زیدن جو ہے یہ ضارب مضافلہ کا معمول، اب یہ غیر و مضاف سے بھی پہلے آ گیا تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ زیدن مثل ضارب جائز نہیں ہے، کہ اس کی اصل بھی وہی ہوگی انا مثل ضارب زیدن، اور زیدن جو ہے وہ ضارب کا مفعول بہی ہے۔ اب یہ ضارب کا جو معمول تھا، یہ اس کے ضارب مضافلہ کا جو معمول تھا وہ اس کے مضاف سے بھی پہلے آ گیا، تو انا زیدن مثل ضارب ہوا، یہ کہنا ناجائز ہے کہ مضافلہ کا معمول مضاف سے پہلے ہو رہا ہے، لیکن انا زیدن غیر ضارب، یہاں بھی زیدن ضارب کا معمول ہے لیکن یہ جائز ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ انا زیدن لا ضاربن کی طرح ہے، یہ تو لا ضارب میں تو کوئی مضافلہ ہے نہیں، اور غیر ضارب بھی لا ضارب کی طرح ہوا، لہذا یہاں گویا کہ مضافلہ کا معمول مضاف سے پہلے نہیں ہے، بلکہ جیسے لا ضارب کہا جائے تو ضارب
یہاں مضافلہ نہیں ہے اور اس کا معمول اس سے پہلے آ گیا. تو جیسے انا زیدن ضاربن کہنا جائز ہے ویسے ہی انا زیدن لا ضاربن کہنا جائز ہے. اور چونکہ لا ضاربن کے معنی میں غیر و ضارب ہے لہذا یہ بھی جائز ہو گیا. تو یہ غیر میں چونکہ لا کا معنی پایا جاتا ہے اس وجہ سے لفظ ظالم میں لا اس کی تاکید کے لیے آ گیا. لا کا معنی کی تنویر یہ ہے کہ جائز ہے اسی لیے چونکہ لا غیر معنی لا ہوتا ہے اسی لیے جائز ہے. نا زیدن غیر و ضارب باوجود اس کے کہ زیدن جو معمول ہے ضارب مضافلہ کا وہ اس کے مضاف سے پہلے آ گیا اگرچہ ناجائز ہے. نا زیدن مثل ضارب. اور شاذ میں پڑھا گیا ہے ولا ظالم کی جگہ و غیر ظالم. اب یہاں پر غضب کا معنی تو بیان کر دیا. ضلال کا معنی کیا ہے تو اس کو کہا العدول عن الطریق السوی عمدن او خطأن. سیدھے راستے سے ہٹ جانا قصدن ہو یا خطأن ہو. اب سیدھے راستے سے ہٹنا اس کے لیے کشادہ میدان ہے اور اس کے ادنا اور اقصا قریب اور بعید کے درمیان بہت زیادہ تفاوت ہے. ادنا ترک اولا ہے یہ بھی ضلال ہے اصل راستے سے ہٹ جانا اور اقصا جو ہے کفر ہے. تو ان دونوں اس کو بتایا کہ یہ اس کا یعنی دائرہ عدول کا بہت ہی لمبا ہے اور ادنا اقصا کے درمیان بہت تفاوت ہے. تو اب مغضوب اور ضال سے مراد کون ہے تو حدیث میں جو آیا جس کو ترمذی ابن حبان اور حاکم نے وغیرہ نے روایت کیا اور اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے کہ مغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین نصارہ ہیں. تو اس کے لحاظ سے کہا گیا کہ مغضوب علیہم یہود ہیں لقولہ تعالی فمنہم نہیں ہے لقولہ تعالی فیہم اور فیہم آیت کا جز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ان یہود کے بارے میں فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وہ جس کے اوپر کہ اللہ نے لعنت کی اور غضب فرمایا. تو یہ ان کے لیے مغضوب ہونے کا ذکر آیا ہے. تو اس وجہ سے مغضوب سے مراد یہود اور ضالین نصارہ ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ضالین قبل و غلو کثیرہ یہ پہلے ہی گمراہ ہوئی اور بہتوں کو گمراہ کیا. وقد رویا مرفوعا اور یہ حدیث مرفوع کے طور پر مروی ہے کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. پھر کہا یتجہ ان یقال یتجہ یہ وجہ وجاہتن سے بنا ہے باب افتعال میں. تو یتجہ بانا یہ سنو اچھا ہے یہ کہنا کہ مغضوب علیہم عصات یعنی نافرمان ہیں اور ضالین وہ جو خدا سے ناشنا ہیں. تو اب اس پر کلام ہے. ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ میں مفسرین میں سے کسی کو نہیں جانتا ہوں جس نے کہ مغضوب اور ضال کی تفسیر اس کے علاوہ کی ہو کہ مغضوب سے مراد یہود اور ضال سے مراد نصارہ ہیں اور حدیث مرفوع سے یہ ثابت ہے. تو اب اس تفسیر سے عدول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے دوسری تفسیر کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تخصیص مراد نہیں ہے بلکہ تمثیل کے طور پر مغضوب و ضال یہود اور نصارہ کو بیان کر دیا گیا ہے اور یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اس میں داخل نہیں ہے. اس لیے کہ الذین انعمت علیہم سے مراد وہ سبھی ہیں جو انعام والے ہوں اور منعم علیہم سبھی مومنین ہیں. تو جن کے علاوہ جو بھی ہیں وہ مغضوب و ضال کے تحت آئیں گے خاص یہود و نصارہ نہیں. تو اس لیے کہا کہ یہ عمدہ ہے کہنا جیسے یہ امام راضی نے بیان کیا ہے اس کو مصنف نے لیا ہے کہ مغضوب علیہم اوساط نافرمان لوگ ہیں اور ضالین وہ ہیں جو خدا سے ناشنا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ منعم علیہم وہ ہیں جو ان کے اندر دو باتیں حاصل ہیں. ایک تو ان کو حق کی معرفت حاصل ہو لذاتی ہی کہ عقائد حقہ کی معرفت اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو عقیدہ بنایا جائے اور اعمال صالحہ کی معرفت اس لیے ہوتی ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. تو منعم علیہ کون ہوں گے جو عقائد حقہ رکھتے ہوں اور اعمال صالحہ کا علم رکھتے ہوں ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہوں. تو معرفت حق ایک تو لذاتی یعنی عقائد حقہ کی معرفت عقیدہ بنانے کے لیے اور اعمال صالحہ کی معرفت عمل کرنے کے لیے ہوگی.
تو ان دونوں کے جو جامع ہوں گے کہ عقائد حقہ کی معرفت بھی ان کو حاصل ہے اور عقائد اور اعمال صالحہ کی معرفت بھی حاصل ہے اور اس سے عمل بھی کرنے والے ہیں، وہی منعم علیہ ہوں گے۔ تو اب اس کے مقابل کیا ہوں گے کہ جس کی کسی ایک میں خلل ہو، یا تو عقیدہ درست نہ ہو یا یہ کہ عمل درست نہ ہو۔ تو جس کا عمل درست نہ ہوگا تو وہ فاسق ہوگا، اور فاسق جو ہے وہ مغضوب ہے، اور جس کا اعتقاد درست نہیں ہوگا تو وہ ضال یعنی راہ حق سے بہکا ہوا ہوگا۔ اس کو کہا ہے کہ اس لیے کہ منعم علیہ کے مقابل یہ آیا ہے، منعم علیہ وہ ہے جس کو توفیق ملے دونوں کو جمع کرنے کی، ایک تو معرفت حق کی معرفت اس کی ذات کے لیے، وہ معرفت الخیر، اور خیر کی معرفت اس سے عمل کے لیے۔ تو جو حق کی معرفت رکھتا ہو حق کے لیے اور خیر کی معرفت رکھتا ہو عمل کے لیے، وہی منعم علیہ ہو۔ تو اب اس کا مقابل من اختل احدی قوتہ العاقلہ والعاملہ، اور اس کا مقابل وہ ہوگا جس کی دونوں قوتوں میں سے کسی ایک میں خلل ہو۔ قوت عاقلہ یعنی وہی قوت نظری میں اس کے خلل ہو کہ اعتقاد صحیح نہ رکھتا ہو، یا قوت عملی میں خلل ہو کہ عمل صالح نہ رکھتا ہو۔ تو جو عمل میں خلل والا ہے وہ فاسق مغضوب علیہ ہے، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے عمدن قتل کرنے والے کے بارے میں، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ۔ تو قصدن قتل کرنے والا وہ گنہگار ہوا، مرتکب کبیرہ ہوا، اس کے لیے غضب اللہ علیہ ہے کہ اللہ کو اس پر غضب ہوا۔ اور علم میں خلل والا جاہل گمراہ ہے، اس لیے ارشاد ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، کہ حق کے بعد نہیں ہے مگر گمراہی۔ تو جو حق کی معرفت نہ رکھتا ہو تو گمراہی والا ہوگا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے سبھی وہ جو گمراہ ہیں اور جو برے عمل والے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور شاد میں پڑھا گیا ولضالین حمزہ کے ساتھ اس کی لغت پر جو اجتماع ساکنین سے بھاگنے میں کوشش کرنے والے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ اجتماع ساکنین دو طرح کا ہے، ایک اجتماع ساکن لا حدی، ایک لا غیر حدی۔ تو ساکن کے بعد جب حرف مشدد آئے اسی کلمے میں تو یہ جائز ہے، اور یہاں اجتماع ساکنہ لا حدی ہے، جیسے حاجہ، تو حاجہ میں الف ساکن ہے، اس کے بعد جیم بھی ساکن ہے مگر ساکن مشدد ہے، تو یہ جائز ہے، اس کو اجتماع ساکنہ لا حدی کہتے ہیں۔ ویسے حجہ یہاں بھی ایک ہی کلمے میں ساکن کے بعد دوسرا ساکن مشدد آ رہا ہے تو وہ جائز ہے۔ تو ویسی ولا غالین، تو غالین میں الف ساکن ہے، اس کے بعد لام ساکن ہے مگر ساکن مشدد ہے، تو ساکن کے بعد جب ساکن مشدد آئے تو یہ اجتماع ساکن لا حدی ہوتا ہے، یہ جائز ہوتا ہے، تو اس سے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ولا غالین سے۔ مگر جو اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اجتماع ساکن نہ ہونے پائے، تو الف کو حمزہ سے بدل کر کے اس کو فتحہ دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں ذالین حمزہ کے ساتھ ولا ذالین، اس کے لغت پر جو اجتماع ساکنہ سے بھاگنے میں کوشش کرنے والے ہیں۔